ویٹ پروکیورمنٹ پہ آتا ہوں. سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ زمیندار کا ان پٹس دیکھیں، کھاد یوریا دیکھ لیں، ڈی اے پی دیکھ لیں، پیسٹی سائڈز دیکھ لیں، ٹریکٹر دیکھ لیں، پانی کا سسٹم دیکھ لیں، تو ہماری دیہاتی زبان میں ہم پانی کو ملکیت کہتے ہیں، زمین کو ملکیت نہیں کہتے ہیں. ہمارا یہ دکھ ہے کہ زمیندار ایک کمپیریزن کرتا ہے. اگر 22, 23 اور 23, 24 کی ان پٹس کا آپ اندازہ لگائیں تو اس میں یہ بڑی. میں جناب سپیکر آپ سیکرٹری صاحب تھی بیٹھ جاؤ 2 منٹ میں گل کر لیندے تھوڑا بل پاس کرتا سی. جی رانا صاحب پلیز کیری آن. جناب کہ اس وقت ان پٹس کرنے کے بعد آپ نے ایک کمپیریزن ود دا پریویس 3900 تو اب بھی 3900 رکھ دی ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ زمیندار کو پوری نہیں پڑ رہی ہے. آپ جب ایکسپورٹرز ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بچانا ہے، ان کو ریبیٹ دے دیں، ان کو ریفنڈ دے دیں، ان کو ٹیکس ریلیف دے دیں. آپ نے کوئی زمیندار کو کوئی ریلیف دیا ہے؟ کوئی ریلیف نہیں دیا. آپ نے زمیندار کا ایک ایک دانہ، اگر آج زمیندار اس وقت گندم کی فصل آتی ہے تو اگر آپ نہیں خریدتے ہیں تو زمیندار کہاں یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ اپنا جو اس نے بیج ڈالا ہے، فصل دی ہے، وہ مقروض ہو جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا. آپ کا فرض ہے کہ آپ جو فصل ہے یہ آپ کو ہر صورت حکومت پنجاب کو یہ خریدنی چاہیے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا نگران دور میں آپ نے یہ گندم کیوں امپورٹ کی اور آپ نے سب سٹینڈرڈ امپورٹ کی اور جس کا کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اب اس وقت آپ کی 50 من اوسط اگر آ رہی ہے، اوسط آ جائے گی آپ کے پاس. اگر آپ اس میں سے میری مثلا 100 ایکڑ ہے، اس میں آپ 5 ایکڑ لے لیں گے تو باقی میں کہاں پھینکوں گا؟ پھر آپ یہ فلور ملز والوں کے پاس جاؤں گا. فلور ملز والے سوجی میدا سب کچھ نکال لیتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں. آپ نے بڑا یہ نعرہ مارا کہ جی ہم 16 روپے کی روٹی دے رہے ہیں. مجھے بتائیں کہاں 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے؟ وہ روٹی تو آپ اپنے جانوروں کو بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. جناب اسپیکر یہ بڑا لمحہ فکری ہے. آپ کو چاہیے کہ یہ کسی ذمہ دار اور ان کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کر ان سے مشورہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا نہ ہوئی. آپ کی یہ آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریسورس موبلائزیشن آف دا گورنمنٹ آف پنجاب. آپ نے کیا ریسورسز کو موبلائز کرنے کے لیے کیا ہے؟ زیرو. ایکسپینڈیچر پلاننگ کیا ہے؟ آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا رہے ہیں. اب یہ پرچیز جب کریں گے سینٹرز پہ کریں گے اتنا امپلائی کر لیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کا کہ آپ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ بڑھ جائے گا. آپ کو تھنک ٹینکس بتائیں کہ آپ اپنی گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ زمیندار کو کوئی ریلیف دے سکیں. آگے آپ کی یہ کاٹن کی فصل آ رہی ہے. اگر کاٹن کی فصل آپ صحیح کریں گے تو کل کو نہیں تو وہ پٹواری کلچر ہے، کل آپ بھیج دیں گے جب ہماری فصل تھوڑی ہوگی کہ ان سے لے لیں آپ. جس طرح شوگر کین مافیا ہے یہ ویٹ مافیا ہی بن جائے گا. تو آپ کو بڑا سوچنا پڑے گا کہ اس وقت اہم چیز ہے کہ آپ جس طرح بھی ہیں آپ ذمہ دار کا سوچیں. ذمہ دار 65% ہے. اگر ذمہ دار خوشحال ہوگا آپ کی پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ذمہ دار بکاؤ کسان بگاؤ کہ نہ کریں. اس وقت آپ نے آج ایک نیا بم چلایا، یہ ایٹم بم سے بھی خطرناک ہے. یہ ایٹم بم کیا ہے؟ یہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں آپ نے. ڈیزل کی ٹرانسپورٹ بھی بڑھ جائے گی، اس کے کرائے بڑھ جائیں گے، جی ایس ٹی ہے. اس طرح میرا تو یہ گزارش ہے کہ وزیر صاحب کو چاہیے کہ یہ اس وقت اس پہ برین سٹارمنگ سیشن کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایک دانہ لینا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ جی یہاں پر کراچی سٹیل بن جائے گی، بن جائے. آپ اپنے ذمہ دار کو بچائیں. ذمہ دار بچے گا تو آپ کا ملک خوشحال اور سرسبز ہوگا. اگر آپ ذمہ دار کا خیال نہیں کریں گے تو یہاں پر وہی لا اینڈ آرڈر سچویشن والی ہوگی کہ جو آپ نے بھاول نگر میں دیکھا ہے نا، کہ کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے. اب بڑا لوگ خوش ہیں. اس وقت تو کسی کو احساس نہیں تھا کہ جب یہ ہمارے گھروں پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے. جناب اسپیکر یہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن زیادہ خراب ہو جائے گی. میں آپ کو یہ میرا ود فل اتھارٹی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جب گندم یہ نہیں لیں گے تو وہ بڑھے گی، وہ آگ لگائے گا، خودکشیاں کرے گا. لوگوں نے اپنا کام چلانا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو چکا ہے، آپ کا جو ہے ایگریکلچر وہ تباہ ہو چکی ہے.
آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے تباہ ہو چکی ہے. پرچہ ایک اس دن میرے پاس ابھی بندے کا ٹیلی فون آیا, ڈکیتی ہوئی ہے اور پرچہ 324 کا دے دیا ہے. اس کے بندے کے پاس پتنگ پکڑا گیا ہے, اس کو 9 میں چلان کر دیا ہے. یہ جو پولیس ہے نا, یہ کل صدر زرداری صاحب نے فرمایا کہ یہ بابو چلاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, کیونکہ یہ وزراء نہیں اسکیم بناتے ہیں. میں نے خود 3 سال بجٹ بنایا ہوا ہے. وہ نان ڈیولپمنٹ آتا ہے, آپ کا ڈیولپمنٹ آپ نے کیا کرنی ہے؟ 1000 روپے ایلوکیشن رکھتے ہیں, 5000 روپے کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحت کا کیا حال ہے اس وقت؟ آپ کے ملک میں another 10 to 15 years ہر سیکنڈ آدمی کو کینسر ہوگا. آپ کے ڈائلسس مشینز نہیں ہیں, آپ کے پاس ایکس رے مشینز نہیں ہیں, آپ کے پاس ڈاکٹرز جو ہیں وہ دے ڈونٹ سٹ آن دی پراپر, اپنے نہیں بیٹھتے ہیں. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا ہمیں لگتا ہے اس ہاؤس میں آ گئے ہیں. جناب اسپیکر, خدا کا خوف کہیں, آپ اس ملک کو بچائیں, صبح کو بچائیں, غریب عوام کو. جس معاشرے میں آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے, آپ کا یہ آپ دیکھیں کہ آپ کچھ روز کر رہے ہیں کہ جی آج ہو گیا. معاشرے میں کبھی خیرات سے غربت ختم نہیں ہوتی, خیرات سے ہمیشہ انصاف سے ختم ہوتی ہے. آپ کے ملک میں اس وقت انصاف نام کی چیز کوئی نہیں ہے. جب آپ کے ملک کے ججز خود انصاف تلاش کر رہے ہو تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ بڑا دکھ کی بات ہوتی ہے. فارم 47 جناب, یہ حقیقت ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ اپنے زور پہ نہیں, یہ اللہ کا ان کو دین تھا, یہ آگ کا دریا عبور کر کے آ گئے ہیں. اگر یہ ان کے آروز وغیرہ یہ نہ پیرا دیتے, یہ بھی تھا. پھر آپ نے شروع کر دیا, یہ ری کاؤنٹ شروع کر دیا ہے. جناب آپ کے پاس 45 فارم ہے, اس پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم عدالتوں کا انصاف دیکھتے ہیں, مگر ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. کل آپ دیکھیں کتنے ظلم کی بات تھی, کتنے ظلم کی بات تھی ہمارے پارلیمانی لیڈر اسلم اقبال صاحب کی بیٹے کی شادی پہ. آپ نے پولیس کی 8 ویگنیں بھیج دی ہیں. ہم بھی بچیوں والے ہیں, ہمیں خدا را خوف کریں. کل آپ کی بچی کی بھی رخصتی ہونی ہے, تو آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھیں. کیا اس نے ایسا جرم کر دیا ہے؟ اس کی بے عزم ضمانت ہے. آپ یہاں پر کسٹوڈین بیٹھے ہیں. آج آپ نے ہمارے سے امینڈمنٹ تو کرا لی ہے کہ جی ہم جو چاہیں جو ہم کر سکتا ہے اسپیکر. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے کر لیں, کیونکہ یو آر ماسٹر آف دی سیریمنی. مگر میرا آپ سے درخواست ہے, کیونکہ سب ممبرز نے بات کرنی ہے, آپ کسٹوڈین بنیں, یہاں پر نہ ایڈمنسٹریٹر نہ بنیں. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کسان کو بچائیں, لوگوں کو طبی سہولتیں دیں. وزیر تعلیم چلے گئے ہیں, اس وقت میں نے بات کی تھی, سارے بچے اچھے ہیں مگر دانے اسکول کی بات کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں لے کے جائیں, آپ کی بھی بہتری ہوگی, ہماری بھی ہوگی. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ یہ میری تجویز یہ ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے. اور یہ ہمارا بڑا ہی کہنا کہ مایوسی ہے کہ 65% لوگ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں. رانا اقبال صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں. یہ مجھے صرف اٹھ کے یہ کہہ دیں تم نے یہ غلط بات کی ہے, میں دوبارہ بات نہیں کروں گا ذمہ دار کی. ان کو چاہیے کہ آج آپ کے پاس وقت ہے, آپ کیا کریں. کاروباری آدمی کبھی بھی ذمہ دار کا نہیں سوچے گا. میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں, مجھے پتا ہے کیا تکلیف ہے. اب میری گندم کھڑی ہے, میں بیچنے کے پاس نہیں ہوں. اگر میری گندم بک بھی جائے تو باقی کیا کریں گے؟ 2.5 لاکھ لوگ ایکڑ پہ ٹھیکہ دے کر آتے ہیں, ان کو پورا نہیں بڑھتا. کبھی کسی ذمہ دار نے آج تک سوچا ہے کہ میری اس میں محنت کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا. خدا را یہ سوچیں, یہ رونقیں کھیتوں کی رونق سے ہی ہم یہاں آئے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو اس کا ملک کا صوبے کا, یہ کراچی سٹیل کہہ رہے ہیں, یہ صوبہ سٹیل سے بھی آگے جا چکا ہے. اگر آپ مری میں میٹنگ رکھتے ہیں تو وہاں پر سی پی او 8 گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں, چیف سیکرٹری چلے جاتے ہیں, سیکرٹری چلے جاتے ہیں. تو اپنے خرچہ اخراج کریں. آپ ایئر ایمبولینس بڑی اچھی بات ہے لے لیں, مگر آپ کے ہاسپٹل میں دوائی تو مل نہیں رہی ہے. آپ ایئر ایمبولینس کیا کریں گے؟ جو وہاں پر مر رہے ہیں, جن کا آپریشن نہیں ہو رہا, اس پہ تو آپ بات نہیں کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آئیں, حقیقت میں رہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر. بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب. جی محترم جناب.